شاہد بھائی نے، شاہد افریدی نے کہا کہ شب برات پر میں نے بیان سنا ایک ڈاکٹر صاحب کا، تو وہ کہتے ہیں جس پر ایک ہی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ کی، وہ جو قبرستان جانا. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کا تو آدھا لفظ بھی کافی ہے، ایک حدیث تو ہے نا. پھڑک گیا ان کو، وہ آپ نے ان کو رسول اللہ کی بات ہے. ان کا ویسے تو 14 حدیثیں ہیں، لیکن جو ایک تسلیم کر رہا ہے تو سوچنے کی بات ایک تو ہے نا. اس لیے میں نے کہا ایسی رات میں غفلت نہ کرے، کچھ دیر تھوڑا تھوڑا کر لے. بہت خوش ہوئے کہ یہ بہت کہ تھوڑی دعا کر لے، تھوڑا ذکر کر لے، 2 رکعت پڑھ لے، بس غافلین میں شامل نہ ہو. یہی میں نے کہا طاق راتوں میں اس میں تھوڑا تو دعا کر لے، 2-4 رکعت پڑھ لے ہر رات میں، بس حاضری لگ جائے گی. میں کہا حاضری ہے، ہو جائے کافی ہے. بہت خوش ہوئے مجھے سوال کیا وسلم کی. سبحان اللہ. یہ تو ضعیف اور قوی کا صرف راویوں کی وجہ سے ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے ہر بات علم الیقین رکھتی ہے. آپ کی نے فرمایا، اس کے بعد ختم. یہ تو راویوں کے آنے کی وجہ سے کیٹاگریز ہو گئی. نہ یہ دیکھا جائے گا آپ نے فرمایا تو اس کے بعد تو کوئی کیٹاگری کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے. راویوں کی وجہ سے ہے، اس لیے صرف موضوع روایت ہے جو من گھڑت روایت ہے، جو نہ بیان کرنا جائز ہے، نہ عمل کرنا جائز ہے. باقی روایات وہ احتمالات ہوتے ہیں. ضعیف میں بھی اس کے صدق کا قوی احتمال ہے، یعنی کہ اس کے جھوٹ کا احتمال ہے، صدق کا قوی احتمال ہے. اور پھر وہ ہے اعمال سے اور فضائل سے متعلق ہے. یا تو ہوتا کہ عقائد سے متعلق ہوتا یا حلت حرمت سے. حلت حرمت کا کوئی تعلق نہیں اس سے، فضائل ہے. اس لیے بلا تقریب ابن حجر اسقلانی کو معمولی آدمی، اس نے نخبۃ الفکر میں صاف لکھ دیا کہ فضائل میں قبول ہے، بالکل بلا تکلف قبول ہے ضعیف حدیث. تو رسول اللہ کا عمل ہے نا. اگر تو وہ نیکی کر لو، اگر مثلا نہیں بھی فرمایا تو تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، نیکی کی ہے. کہ آپ نے 2-4 رکعت پڑھ لی، دعا کر لی، چلو حدیث نہیں ہے. تو رات کو دعا کرنا، 2-4 رکعت پڑھنا من ہے؟ ہر رات میں ترغیب ہے، ہر رات میں. اس لیے فضائل میں جائز قرار دیا کہ فضائل میں ایک نیکی کرنی ہے، وہ بھی مستحب سمجھ کے یا سنت سمجھ کر، تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے. اور ہاں ضعیف حدیث کے مقابلے پر کوئی قوی حدیث آ جائے جو نفی کرے، پھر الگ بات ہے. ضعیف حدیث اس میں قوی آ گئی، اس قوی نے اس کی نفی کر دی. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ اگر انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے روایت بیان کی. اب اس روایت کے مقابلے پر ایک صحابی کی روایت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اپنے ناک کو ہاتھ لگائے یا ذکر کو ہاتھ لگائے برابر ہے، وہ بھی جسم کا حصہ ہے، یہ بھی جسم کا حصہ ہے. اور یہ سند کے اعتبار سے قوی ہے. اور پھر یہ مردوں سے مسئلہ متعلق ہے اور یہ مرد بیان کر رہا ہے، اور یہ عورت بیان کر رہی جو مسئلہ عورتوں سے متعلق نہیں ہے. شرمگاہ کا مسئلہ عورتوں سے متعلق نہیں، کیونکہ مرد کی شرمگاہ کا معاملہ ہے. اب ہم اس کی روایت چھوڑ کر یہ روایت لے لیں گے. لیکن جہاں ایسے معارضہ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، تو کیوں عمل نہ کریں؟ عمل نہ کرنے کی کیا وجہ؟ رسول حدیث تم دوبارہ سارا تازہ کرا سے نا، میرے بڑی جلدی دماغ میں پھنس جاتی ہے. پڑھتے ہیں، مطالعے میں آتی ہیں، یعنی چند لوگ ہیں بس جنہوں نے یہ کرائٹیریا بنایا، ورنہ اکثریت اب بھی علماء کی اور جمہور کی یہی ہے. اب بھی جو ابن حجر اسقلانی اور امام سیوطی اور ان حضرات کے جو فیصلے ہیں ضعیف روایت پر عمل کے بارے میں، وہ بالکل صحیح ہے. یہ چند لوگ اب آ گئے، البانی جیسے، انہوں نے، حالانکہ البانی نے خود کئی جگہ ایسی غلطیاں کی ہیں کہ حیرت زدہ رہ گئے. معنی ہی غلط کر دیا روایت کا.
کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ روایت کا معنی کیا. عجیب بات ہے. مجھے مستحضر نہیں ہے وہ لفظ، اس نے اس کا ایسا معنی کر دیا، لیکن وہ معنی وہ نہیں ہے. البانی پر بڑا زبردست رد کیا لوگوں نے. البانی کون ہوتا ہے؟ ابن حجر اسقلانی موال پر آنے والا، امام سیوطی موال پر آنے والا. لیکن بس ان کو خاص پروموٹ کیا گیا خاص طریقے پر. کہا جی بس وہ اب حدیث کا مقرر کرے گا صحیح ہے غلط. وہ بخاری کی حدیث سے غلط کرتے ہیں، بخاری کی حدیث سے غلط کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. وہ اس کو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. ادھر کہتے ہیں بخاری سب صحیح روایت کراتے ہیں. ضعیف بخاری اور ضعیف ترمذی لکھی ہے باقاعدہ مکمل. بخاری اور ترمذی سے روایت الگ کر کے مکمل ضعیف ترمذی اور آج کا اور جو